رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا اب میں مختصر ٹائم کے لیے حافظ ابوبکر یوسف صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ 5 منٹ کے لیے مائک کے اوپر آئیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بیداری دا ثبوت دیو انشاءاللہ میرے تو متصل بات خطیب پاکستان شیر اہل حدیث شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ یوسف پسروی صاحب دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا۔ میں تھانوں بیدار کرنے واسطے آیا تے ذرا سلام دا آواز بلند دیو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب بالارباب ومسبب الاسباب والصلاة والسلام على من بعثه هاديا ونصيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا
ایک چھوٹی سی حدیث اس کے بعد انشاءاللہ سلام کروں گا. حضرت محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر توبہ استغفار کیویں کریا کرتے سی. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ترجمانی کی تھی. اور میں چاہنا میرا موقف ہے کہ انسان ایک غلطی ہو جاتی ہے, غلطیاں دا پتلا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جو غلطی ہو جائے غلطی دا ازالہ بھی اللہ دے در کے اوپر آ جانا ہے, اللہ تعالیٰ نو منانا ہے آ کر کے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ گناہ دور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو بخشن کے قادر نے انشاءاللہ العزیز. اماں جی عائشہ صدیقہ مصدقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کئی حدیث دسی ہے. آئیے نظر غور کرتے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے کائنات کے لوگوں دنیا والوں اگر کوئی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے پریشان نہیں ہونا, اللہ کے در کے اوپر آ جانا ہے, اللہ تعالیٰ دے کولوں معافی منگنی ہے. حضرت جی اللہ پاک گناہاں نو معاف کرن دے قادر ہے. جس وقت اللہ پاک نے تینوں زندگی دیتی ہے 70 سالہ, جس اللہ نے تینوں مسلمان بنایا ہے حضرت جی اس رات پہ آ جانا ہے. اللہ پاک کے سجدہ ریز ہو جانا ہے. جدو ساری دنیا سو جائے نا, جدو ساری جہان سو جائے, جدو سیاہ رات آ جائے نا, اللہ تعالیٰ کے در کے اوپر آ جایا کر. اللہ پاک کے کولوں آ کر کے دعا کریا کر. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جدو ساری دنیا سو جاندی, جدو ساری کائنات سو جاندی, اللہ اکبر کبیرہ. سنن ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے نبی اٹھ جاندے نا, اللہ دے اگے حضور سجدہ ریز ہو جاندے اور دعا کریا کرتے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اور فیصلہ پاتیا گناہ ہو جایا نا, اللہ کے در کے اوپر آ جانا تیرا کام ہے. تیرے گناہاں نو بخش دینا رشوالے رحمان دا کام ہے. آقا فرماندے نے اللہ جی مینوں انہاں لوکاں دے اندروں نہ کرنا جڑے گناہ کردے نے بعد اندر توبہ نہیں کرتے. اللہ جی مینوں انہاں لوکاں دے اندروں کر دیو جڑے نیکی کردے نے بعد اندر نیکی دا مزہ حاصل کردے نے, نیکی کردے نے بعد اندر نیکی دی سکینت حاصل کردے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھو نا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھو نا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب روز تے توبہ استغفار بیان کرتے فرماندے نے. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے نا اسی مجلس کے اندر بیٹھ کے اور اسی توبہ استغفار نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شمار فرمانے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس کے اندر کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ دے کولوں معافی مانگے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس کے اندر 100 تو زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتے. کیڑی دعا ہے؟ آقا فرمانے نے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. دعا ہے اللہ پاک مینوں اور تہانوں صحیح معنی دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اسوہ حسنہ زندگی تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر دلوں توبہ استغفار کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت میرے اس بھائی کے علم میں اور عمل میں اس کو برکت دے. ہماری یہ جو مسجد ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہ ایک تقوی کی بنیاد پر ہے. ہماری اس مسجد میں جو عام مسجدوں والا ماحول ہے وہ اس مسجد میں نہیں ہے. الحمدللہ یہاں تمام مکاتبہ فکر کے تمام مسالہ کے لوگ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں. کبھی کسی معاملے میں کسی بھائی کو اختلاف نہیں ہوا. مجھے الحمدللہ اس مسجد میں خدمت کرتے ہوئے امامت کے حوالے سے 14 سال ہو گئے ہیں.
تو جب میں شروع میں اس مسجد میں آیا تو اس وقت چند نمازی وہ بکھرے ہوئے تھے، اور پھر ہم نے الحمدللہ ہمارے محترم عزت مآب ڈاکٹر محمد طارق باجوہ صاحب ان کو اس مسجد کی صدارت کے حوالے سے منتخب کیا، اور ان کے ساتھ ان کے رفقا میری مراد چودھری ذوالفقار علی ڈوگر صاحب اور یحییٰ محمد یحییٰ اکرم صاحب، اور ان کے ساتھ عارف ڈوگر صاحب، ان بھائیوں نے بزرگوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس مسجد کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے دن رات کوشش کی، اور اس مسجد کو الحمدللہ وسیع کرنے کا سوچا۔ یہ آپ لوگوں کی دائیں سائیڈ کے اوپر 7.5 مرلے کا پلاٹ ہے، اللہ رب العزت نے 2 سال پہلے یہ 2.5 مرلے کا پلاٹ ہمیں دیا، اور ہماری اس مسجد کے حوالے سے پورے علاقہ فیصل آباد میں لوگ گواہ ہیں الحمدللہ۔ ہم کبھی بھی کسی مسجد میں نہ کو ہم نے سفیر بھیجا اور نہ ہم میں سے کبھی کو گیا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الحمدللہ بندے ہمارے پاس چل کے آ جاتے ہیں۔ 2 بھائیوں نے ہمیں وہ مسجد کی جگہ لے دی، اور ہم نے یہ 7-5 مرلے جگہ تھی اس کو لینے کا سوچا۔ ہماری اس مسجد میں، ہماری اس مجلس میں الحمدللہ، میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا، 1-2 بزرگ ایسے ہیں انہوں نے الحمدللہ ہمیں کافی حوصلہ دیا کہ وہ اس جگہ کا جو 27-28 لاکھ روپیہ دینا ہے اس میں کافی الحمدللہ معاونت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بزرگوں کے علم میں، عمل میں اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری اس مسجد میں الحمدللہ 40 سے 50 بچے ناظرہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور جو ناظرہ پڑھ لیتے ہیں ان کو ترجمہ پڑھایا جاتا ہے ساتھ، اور اوپر مسجد کی چھت کے اوپر تقریباً 50 سے 60 بچیاں اور عورتیں ترجمہ تفسیری پڑھتی ہیں، اور الحمدللہ یہ جگہ لینی ہے، اور یہ لے کے ہمارا آگے مقصد ہے یہاں پر بچیوں کو اور عورتوں کے لیے ایک اچھا تعلیمی ادارہ بنایا جائے۔ اور اب میں دعوت خطاب کے لیے